پیچھے دبا ہو جا. ابھی ہمارے بھائی اسد عمر صاحب کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کمرہ عدالت میں ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس سے پہلے بھی جب وہ زیر حراست تھے تو ان کے ہیلتھ ایشوز بہت سیویئر تھے، جس کی وجہ سے ان کی فیملی اور پھر جو کچھ ان کی فیملی کا بھی پریشر تھا، اور جو انہیں کچھ لوگ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن ہم جس بدقسمت ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ جب تک کسی کی موت واقع نہیں ہو جاتی کوئی کسی کی کنڈیشن کو سمجھتا نہیں ہے. ابھی ان کو ہمارے سامنے، کیونکہ آلریڈی ان کے ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں، ہر دفعہ ان کا وکیل بھی بتاتا ہے، لیکن آل دا وے فرام کراچی جس طرح سے وہ آتے ہیں، تو آج کمرہ عدالت میں کھڑے تھے اور وہاں کھڑے کھڑے ان کو بہت سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک آج سے 2 ماہ پہلے 6 جون کو جمشید چیمہ صاحب کی بھی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. جس غم اور جس ٹراما سے ہم گزشتہ 1.5-2 سال سے گزر رہے ہیں، یہ یا ہمیں پتہ ہے یا ہماری فیملیز کو پتہ ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس ملک کی قیمتی جان ہے، اسد عمر نے اس ملک کو سرو کیا ہے اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی، اور یہ وہ قیمتی جانیں ہیں جو ایسے ذہن ہیں جو اس ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں. اور ہم کس بدقسمت دور میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے. آج جب میں نے ان کی کنڈیشن دیکھی میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکی، اور مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے. اگر ہم خان صاحب کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اس ملک کو کیا نہیں دیا، اور جب ان کی فوڈ پوائزننگ کی خبر آئی تو ہمیں پوری قوم کو اس چیز پہ تشویش ہے کہ ان کی زندگی کو آلریڈی ہم بارہ بتا چکے ہیں کہ خطرہ ہے. آپ ان کے ٹیسٹ کرائیں کہ بار بار اس طرح کیوں ان کی صحت خراب ہو رہی ہے. میں 2-3 سوال سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، قوم کے سامنے بھی، اور جو بھی سمجھے کہ آخر کار ہمارا قصور کیا ہے. ہم نے نئے پاکستان کا، ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جس میں پاکستان میں کوئی شہری اس ملک کو چھوڑتے ہوئے اپنی جانیں نہ دے. 24 کروڑ کی یہ جو آبادی ہے، یہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست اپنے وطن میں رہ کے کر سکے. ہم نے اچھی صحت کا خواب دیکھا، ہم نے اچھی ایجوکیشن کا خواب دیکھا اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. کیا یہ اس چیز کی سزا ہے؟ میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ خدارا اس چیز کو سمجھیں. لوگوں کی زندگیاں کچھ کی ختم ہو گئی ہیں، کچھ کی ختم ہو رہی، اور ہم اس وقت انصاف کے لیے ایک در سے دوسرے در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہمارے خطے کے اندر دیکھیں حالات کس طرح سے تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کل کیا ہوا ہے. میرے منہ میں خاص میں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات ہوں، لیکن جب کسی کو انصاف نہیں ملتا، زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. آج اسد عمر صاحب کی فیملی پہ جو کراچی میں ان پہ کیا گزرے گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کورٹ کے اندر ان کو اتنا شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی اللہ معاف کرے ان کی جان بھی جا سکتی تھی. سو ہمارے بچوں کو اور ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے. ہمارے اوپر یہ جو ان سین پریشر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. خدارا پاکستان کا سوچیں، اور یہ جو گھٹن ہے، یہ جو انا ہے، یہ جو ایک دوسرے کے اوپر برتری لے جانے کی جو ایک جھوٹی کوشش ہے، اس کو گیو اپ کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. کل آپ نے دیکھا خان صاحب نہیں تھے، ثوابی میں جس طرح سے عوام کا سمندر امڈ آیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ پوری قوم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ایک نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہے. خان صاحب کی خالی پکچر تھی ایک خالی کرسی کے اوپر اور لوگ آ گئے. آج ساری طاقتیں نواز شریف کے ساتھ ہیں. وفاق میں اس کے بھائی کی حکومت ہے، پنجاب میں اس کی بیٹی کی حکومت ہے. کوئی چھوٹی سی جلسی کر کے دکھا دیں. پہلے بھی جس طرح سے ان کو لا کے کبوتر اڑائے گئے اور آج پوری قوم کے طوطے اڑ رہے ہیں ان کے آنے کی وجہ سے. میں پھر آخر میں میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں کہ ڈریں اس وقت سے جس وقت یہ جو مصیبت ہے یہ ہر گھر پہ دستک دے اور یہ پتہ نہیں چلتا. اور یاد رکھیں انقلاب کے لیے کسی کو کال نہیں دینی پڑتی. لوگوں کے اپنے حالات اس طرح کے بنا دیے جاتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں انتہائی قدم اٹھانے پہ.
ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. خدارا ہمارے اوپر رحم کریں. ہمارے اوپر سے میری مراد 24 کروڑ عوام ہے. پاکستان پہ رحم کریں. پاکستان ایسے نہیں آگے بڑھ سکتا، پاکستان ایسے نہیں چل سکتا. اور آخر میں پوری قوم سے بھی دعاؤں کی اپیل کرتی ہوں کہ اللہ اسد بھائی کی زندگی دراز کرے، انہیں جلد صحتیابی سے. انشاءاللہ میں یہاں سے کورٹ سے، میرا ابھی سیشن کورٹ بھی ایک پیشی ہے، وہاں سے میں سیدھا PIC جاؤں گی. اور میری ان کی فیملی کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں کہ وہ مضبوط رہیں، اور ان کے بچوں کے لیے دعائیں ہیں وہ مضبوط رہے. اللہ ان کا سایہ ہمیشہ اپنے گھر پہ اور پاکستان پہ، میں اس لیے کہتی ہوں، سلامت رکھے. انہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے، انہوں نے پاکستان کو دیا ہے، اور ہمیں اور پاکستان کو ان کی ضرورت ہے. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ نوجوانوں کو دہشت گرد کہتی تھی، یہاں پر نوجوانوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جا رہا ہے. ملک چلنے کا کہتی تھی، یہاں پر نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بنگلہ دیش جیسے حالات خدا نہ خاصا پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، اور حکمرانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، یہ میں آنیسٹ اوپینین میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنی فیکچوئل چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور اس کو کوئی نہ سمجھے کہ جی ہم کوئی پرووک کر رہے ہیں یا ہم کوئی، پہلے تو یہ کہ اللہ نہ کرے میرے ملک کے اندر وہ حالات پیدا ہوں. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں بنگلہ دیش اور اپنا، تو بنگلہ دیش کے اندر پر کیپٹا جو آمدن ہے وہ 4,000 سے 5,000 آن ایوریج ہے ڈالر پر اینم. پاکستان کے اندر $1,500 پر اینم پر کیپٹا آمدن ہے. حالات ان کے ہم سے بہتر تھے، اکانومی ان کی ہم سے بہتر ہے، لیکن وہاں پہ استحصال تھا کوٹا سسٹم کے اگینسٹ. صرف اسٹوڈنٹس کی یہ موومنٹ تھی، اور جب حسینہ نے ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کی، اس نے لوگوں کی جو جمہور کی آواز تھی اس کو اگنور کیا. اور اس کو مت بھولیں کہ ابھی تازہ الیکشن ہوا اور وہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا. انڈیا کی مدد سے جس طرح سے اس نے، حسینہ واجد نے جو بنگلہ دیش کی عوام تھی ان کے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا، تو اس کے نتیجے میں یہ ریئیکشن، اور یہ ریئیکشن اس کا نتیجہ کل آپ نے دیکھا کہ حسینہ واجد کو نہ صرف ریزائن کرنا پڑا بلکہ ملک سے بھاگنا پڑا. اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کبھی اپنے وطن میں واپس آ سکیں گی. یہ ایک آئی اوپنر ہے. اسی طرح ہم نے سری لنکا کے اندر دیکھا، ان کی معیشت بھی ہم سے بہتر ہے، اس کے باوجود لوگوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ جہاں پہ بھی میسز کی ٹوٹل پاپولیشن کی تضحیک کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، ان کے بیسک رائٹس کو کچلا جاتا ہے. اور پاکستان ایسا دنیا کا ملک ہے جہاں پہ یوتھ کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے ریشو کے حساب سے. یہاں پہ یوتھ زیادہ ہے، اور ماشاءاللہ ساری ہی بے روزگار آپ نے کر دی ہے. کوئی سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح سے بھی جس کا روزگار چلتا تھا وہ ماشاءاللہ سے بند کر دیا گیا ہے. بڑی خوشی سے سیلیبریٹ کر کے وہ ایک بی فائر وال کو فائبر وال کہہ کے اپنی ایک اچیومنٹ کے طور پر پیش کرتی ہے، اور خود VPN یوز کر کے اس ڈٹائی کے ساتھ وہی ایکس جس کو انہوں نے بین کیا وہ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسا جاہل نالائق ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے جن کی بیس نہیں ہے. حسینہ کیوں فارغ ہوئی ہے؟ 45 منٹس کا الٹیمیٹم دیا تھا، وہ بھی پورا نہیں کر پائی کیونکہ بیس نہیں ہے، پیچھے سپورٹ نہیں ہے. اور یہ جو آپ کو لے کے آئے ہوتے ہیں نا، انہوں نے عوام کے آگے کھڑے ہو کے آپ کی جنگ نہیں لڑنی. آپ کے پاس جب سپورٹ زیرو ہوتی ہے تو دوسرا گھر بھی پھر ہوش کے ناخن لے لیتا ہے، جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا. ہماری اپیل ہے کہ ان حالات سے پہلے پاکستان کا یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے اس کے بارے میں دوبارہ سوچا جائے. ہمارے نوجوانوں کو اور یہ جو انلیگل ابڈکشنز ہیں ان کو روکا جائے، لوگوں کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے. ہمارا پہلا اور بنیادی حق ہمارا ووٹ ہے، وہ آپ نے چوری کر کے ایک ایسے چور شدہ ٹولے کو دے دیا جو پروون اسٹیبلشڈ آپ سب لوگوں کے مطابق میڈیا گواہ ہے وہ چور تھے. وہ را کو رکھتے تھے اپنی فیکٹریوں میں، ان کو ہمارے اوپر مسلط کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ پاکستان کو مزید مستحکم اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ خالی ٹک ٹاک سے تو ہونا نہیں ہے، خالی پریس کانفرنسز کرنے سے تو ہونا نہیں ہے. اس کے لیے کچھ آپ کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے. پہلا یہ نمبر 1 سٹارٹ، پہلا جو سیڑھی کا قدم ہے وہ یہاں سے ہوگا کہ عوام کا چوری شدہ مینڈیٹ اور عوام کی جو توہین کی گئی ہے اس کو واپس کیا جائے، اور پھر اس ملک کے سارے سٹیک ہولڈر بیٹھ کے آگے
دوبارہ یہ چوری نہ ہو سکے، فیئر فری الیکشن کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے اس کو یقینی بنائیں. اور انقلاب سے پہلے ہی میری اپیل ہے کہ جو بے گناہ قیدی ہیں، جس میں نمبر 1 پہ قیدی نمبر 804 خان صاحب، ان کی بیگم بشرا بی بی، کافی کچھ ہو چکا ہے لیکن ثابت آپ کچھ بھی نہیں کر سکے، تو بہتر ہے عزت والا ایگزٹ لے لیں سارے. اور عزت والا ایگزٹ یہ ہے کہ جو بے گناہ عمر چیمہ، ان کا فروزن شولڈر، اسد عمر صاحب کی آج آپ نے سب نے حالت دیکھ لی ہے، تو بس کر دیں بجائے اس کے کہ مزید قیمتی جانوں کا ضیاع ہو. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم بہتر پاکستان میں بغیر کسی تباہی اور ڈسٹرکشن کے انٹر ہوں، جہاں رول آف لا ہو، جہاں فریڈم آف سپیچ ہو، جہاں غیر قانونی طریقے سے ہمارے ایم این ایز اور ان کے بچوں کو اٹھا کے ٹارچر نہ کیا جاتا ہو، جہاں پہ لوگ بجلی کے بل نہ دینے پہ بھائی بھائی کا گلا نہ کاٹے، مائیں گٹروں کے اندر خودکشیاں نہ کریں گندے نالوں میں. ہمیں ایسے پاکستان کی ضرورت ہے اور وہ یہ ثابت ہو گیا، نہ وہ شہباز ہمیں یہ دے سکتا ہے، نہ مریم دے سکتی ہے. اور باقی تو سب زرداری صاحب نے جو سندھ کا حال کیا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ پاکستانی عوام اپنے حقوق سے بخوبی آگاہ ہے اور ہم انشاءاللہ پرامن طریقے سے اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے.